تخیری کیونکہ میں پہلے عرض کیتا ہم جو شیڈول ہے میرے کنے میری ایک اپنی عادت ہے کہ ہر اعلان کو پہلے نقابت میں کہنی کرندہ رہندا جہاں والے نقابت کرنا ٹائم اپنے آپ کو بھی انشاءاللہ میں وقت تے پابند رکھے نا اور باقی جو ہے شیڈول انہیں کو بھی تے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے تے ایک عادت میری بیوی ہے جو جنہیں شروع آتے جذبہ دیکھتا رہنا آخر تک نہ خود تھکدا تے نہ تھکن دینا قبلہ سی یہ انشاءاللہ تسا اپنا ذوق بناتے رکھے سو اور سماعت کرے سو میں دعوت خطاب دے ساں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہر رضوی سیدی دامت برکات مولا لیا آپ اپنا خطاب پیش فرمے سن آپ تو بعد ایک خطاب کیا ہے مختصر تے والآخر دے وچ خصوصی خطاب الحمدللہ مجاہد ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری رجب علی رضوی دامت برکات مولا لیا ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع ریمیر خان آپ بھی تشریف فرمائیں آخر انشاءاللہ آپ دا خطاب سنسو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا بولو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت ہاتھ چاہتے بولو سینے دا زور لاتے بولو نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل اور اسٹیج کی زینت علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں منتظمین جنہوں نے اس پاک محفل کا انعقاد کیا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست تاری چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے دربار رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معزز و مکرم سامعین کرام ٹائم چونکہ مختصر ہے میں جلد ہی اپنی حاضری کو اس کا اختتام کروں گا سامعین محترم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف سے وسیلہ تلاش کرو سامعین محترم رب تعالی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کا ہونا ضروری ہے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کا ہونا ضروری ہے اور وہ وسیلہ صرف اور صرف میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے آپ کے بغیر رب تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر مفر جو ہے یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے فراز سے
اور مکر بھی اس میں ظرف کا صیغہ ہے قرار سے، فرمایا دربار مصطفیٰ قرار کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی قدر، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ سن کر قلندر لاہوری علامہ اقبال بول اٹھے با مصطفیٰ بے رساں خویش، را کے دی ماں اوست گر باؤنا رسیدی۔ تمام وہ لہبی کہ اپنے آپ کو در مصطفیٰ کا نوکر بنا، اس لیے کہ سارے کا سارا دین کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو در مصطفیٰ کا نوکر نہ بنایا تو تیرا ایمان نہیں بلکہ ایمان بولا بھی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کائنات کی سب سے مقدس اور سب سے عظیم ہستی کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تمام عالمین کی حکمت، تمام عالم کی حکومت، تمام رسولوں کی سرداری سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو خیر کثیر کا ترجمہ سید اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا، یہ کائنات بنائی آپ کے صدقے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے جو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام کی شان جو ہے وراء الورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے کو قرآن کریم میں حق فرمایا۔ پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو دو کاموں سے منع فرمایا۔ کتنے کاموں سے؟ دو کاموں سے۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر بھی حق کو چھپایا نہ کرو۔ تو سامعین محترم، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ سب سے پہلی بڑی آسمانی کتاب تورات شریف کا جب نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات اور نشانیوں کو تورات کے اندر کھول کر بیان کیا تھا۔ تو لوگ جب پوچھتے بنی اسرائیل سے کہ تم تو اہل کتاب ہو، بتاؤ کیا تورات کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں؟ کیا تورات کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں؟ تو اس موقع پر بنی اسرائیل دو طرح سے ڈنڈی مارتے، یعنی دو طرح سے ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات اور نشانیوں کے اندر رد و بدل کر کے اپنی طرف سے چیزیں لکھتے اور کہتے کہ اے لوگوں دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہے، محمد میں یہ نشانیاں موجود نہیں۔ دوسرا کام یہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تورات کے اندر آپ کے پاکیزہ اوصاف و کمالات کو بیان کیا تھا ان کو سرے سے ہی مٹا دیتے اور لوگوں کو کہتے اس کے اندر تو کچھ بھی موجود نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ چوتھا سپارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ فرمایا یاد کرو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان لوگوں سے عہد لیا، کن لوگوں سے؟ اوت الکتابہ، جنہیں کتاب عطا کی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، فرمایا اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور چھپاؤ نہیں۔ یعنی اے بنی اسرائیل تم سے تو عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، تم نے اسے چھپانا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو چھپایا بھی نہ کرو۔ تو سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو اللہ تبارک و تعالی نے حق فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر لفظ حق استعمال ہوا، اس حق سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس حق سے مراد نعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
یعنی اس حق سے مراد کریم آقا علیہ السلام کی تعریف مراد ہے۔ کون سی تعریف؟ جو تعریف اللہ نے تورات کے اندر بیان کی، فرمایا اے اہل تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے تو تورات کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی نشانیوں کو، آپ کے اوصاف و کمالات کو، آپ کی تشریف آوری کا ذکر، آپ کی چال چلن کا ذکر، آپ کی مہر نبوت کا ذکر، آپ کے چہرے والدہا کا ذکر، آپ کی زلف عنبرین کا ذکر، غرض یہ کہ آپ کے تمام اوصاف و کمالات کو اس کے اندر بیان فرما دیا۔ اور اے بنی اسرائیل، اب تم پر لازم ہے کہ میرے محبوب کی تعریف کو، میرے محبوب کی نعت کو چھپاؤ نہیں بلکہ اس کا خوب چرچا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کریم آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنا، ان کی یاد میں ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر سامعین محترم نام محمد کبھی مٹتا نہیں، کبھی دبتا نہیں، اس کو جتنا دباؤ یہ اتنا ابھرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو کریم آقا علیہ السلام کے نام گرامی اور اسلام سے معاذ اللہ نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا کرتا ہے کہ تورات کھول کر پڑھ رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا نام گرامی 4 جگہوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ نام دیکھا تو جل بھن گیا، اس کو نفرت سوچی، اس نے ناخن کے ساتھ اس نام کو خرچ کر دیا، مٹانے کی کوشش کی۔ پھر کیا کرتا ہے کہ تورات کو بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر دوسرے دن جب تورات کو کھولتا ہے تو دیکھتا کیا ہے، اب 4 کی جگہ 8 جگہوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ اسے پھر نفرت سوچی، گھر والوں سے پوچھا، بچوں کو ڈانٹا کہ کس نے لکھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر اس نے تورات بند کر دی۔ جب تیسرے دن پھر تورات پڑھ رہا تھا، پھر کیا دیکھتا ہے کہ 8 کی جگہ اب 12 جگہوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک سوچ سوجی، اس نے سوچا کہ یہ نام ایسا ہے کہ میں اس کو جتنا مٹانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا بڑھ رہا ہے، میں لاکھ مٹاؤں یہ نام مٹتا نہیں ہے، میں جتنا اس کو مٹاؤں یہ مٹتا نہیں ہے۔ تو خدا کی عزت کی قسم، حضرت درود پاک پڑھ لیجیے۔ تو سامعین محترم، اس بندے نے دیکھا کہ میں جتنا اس نام کو مٹاؤں یہ نام مٹتا نہیں ہے۔ اس کے دل میں ایک نور جاگ اٹھا، اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو ابو جہل سے لے کر آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئے جنہوں نے نام محمد کو مٹانے کی کوشش کی، ذکر مصطفیٰ کو دبانے کی کوشش کی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ حضور کے غلاموں میں عشق مصطفیٰ کم ہو جائے، مگر رب رحمان کا فضل ہے کہ سارے 1400 سال ہونے کو ہے، نہ یہ ذکر کبھی کم ہوا ہے نہ کبھی کم ہوگا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور سامعین محترم، ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمائی۔ اگر حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج عطا نہ کرتا تو آج یہودی ہم سے یہ سوال کرتے کہ وہ مسلمانوں بتاؤ، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کیا تمہارے نبی کو بھی یہ مقام حاصل ہوا؟ آج ہم معجزہ معراج کی روشنی میں بھی ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں۔ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کے امتیوں، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور کوہ طور پر بلایا، مگر ہمارے آقا شب اسرا کے دلہا شہد و سرا رحمت للعالمین کو اللہ رب العزت نے کہاں بلایا؟ کوہ طور پر نہیں، پہاڑ ابو قبیس پر نہیں، زمین کے کسی اور خطہ ارضی پر، ارے نہیں، کہاں بلایا؟ 7 آسمانوں سے اوپر، مقام دنا، مقام فتح دلہ سے آگے، کرسی سے آگے، عرش اعظم سے آگے، حضور خدا کی خاص قربتوں میں پہنچے اور خدا کی خاص قربتوں کے اندر پہنچ کر حضور 18,000 سال خدا سے ہم کلامی کا شرف بھی لیتے رہے اور خدا کا دیدار بھی کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، یہ چاند سورج مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند کا نور کہاں سے آیا، ستاروں کا نور کہاں سے آیا، یہ سورج کا نور کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں قرآن و سنت کی روشنی
روشنی میں بتاؤں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا کباڑا۔ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک غسل فرمائے تو چاند، سورج اور ستارے بھی اسی کے کٹورے بھر کر، حوریں بھی اسی کے کٹورے بھر کر، فرشتے بھی اسی کے کٹورے بھر کر اپنے نور میں بھی اضافہ کریں، اپنے حسن میں بھی اضافہ کریں۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔